الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں اور خاص کر اس کی طاق راتوں میں ہم لیلۃ القدر کو تلاشتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بتلائی ہیں، اور ایک اچھا مومن مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین رکھتا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جیسے شروع دن سے ہمیں بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صاف طور سے کہتی ہیں کان اذا دخل العشر الاواخر احیا اللیل. آخری 10 راتیں جب آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عمل کرنے کے لیے ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو کام کیا سنتوں کے طور پر، وہ عمل کے لیے ہوتی ہیں، صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی. سیدھی بات ہے، احیا اللیل، ساری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے. سیدھی بات ہے، اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات نہیں. اور پھر کہتے ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، پھر اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. وَشَدَّ مِئْزَرَهُ، اور اپنی کمر کس لیتے تھے، یعنی عبادت میں بالکل جڑ جاتے تھے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، جیسے اس حدیث سے واضح ہے. جیسے کہا کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے ان آخری 10 راتوں میں، اس سے پہلے ایسی راتوں میں اتنی محنت نہیں کرتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پہلے نہیں کرتے تھے، صرف اس میں جو محنت، جو تگ و دو، جو جستجو، لیلۃ القدر کو تلاشنے کی جو کیفیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، اس سے پہلے نہیں ہوتی. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. دوسری بات جو آپ کو مجھے دیکھنی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتے بھی تھے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے پر ابھارتے تھے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام، کہا کہ جو شخص آخری طاقراتوں میں یا رمضان میں قیام کرے گا ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا. دوسری بات صحابہ اکرام کو ابھارا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی کو وہ دعا سکھلائی جو ساری امت کے لیے دعا ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا اپنا سب سے پیارا بیٹا، سب سے پیاری بیوی اگر کوئی کسی چیز کو مانگے تو آپ جو سب سے اچھی چیز، عمدہ چیز ہے وہ دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اپنی پیاری بیوی کو دیا. کہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آپ اللہ سے دعا کریں اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے. العفو، اللہ تبارک و تعالی ہے جو بندوں کو بخشتا ہے، بندوں کو، خطا کاروں کو، گناہوں کو بخشتا ہے. اگر میں اور آپ دیکھنے لگیں تو ہماری کیسی کیسی خطائیں ہیں. تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے سوچ لیں کہ کیسے کیسے ہمارے گناہ یاد آتے ہیں، کیسی کیسی خطائیں ہمارے ہیں.
آپ تھوڑی دیر اندازہ لگائیے کہ ایسی خطائیں ہیں آدمی ڈرے، دل میں خوف پیدا کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی حشر کے میدان میں اس گناہوں کے تعلق سے پوچھ لے. تو اسی لیے آدمی بار بار دعا کرے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اسی طرح اگر جیسے آج کل معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے، ابھی ایک صاحب نے فون کر کے بتایا کہ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے. کہا کسی گاؤں کا نام بتا رہے تھے، کہا کہ ہمارے گاؤں کی ایک مسجد ہے، صدر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جو اعتکاف میں بیٹھے گا پیسے بھی دیں گے کپڑے بھی دیں گے، لیکن کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں. ساری مسجد خالی پڑی. بولا کہ ہمارے پاس تو معاملہ الٹا ہے. بولا ہمارے پاس تو معاملہ الٹا ہے، یہاں لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اللہ نے اتنی جگہ نہیں دی ہے. آپ محنت کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں. میں اسی لیے بار بار اوقاف پر توجہ دلاتا ہوں. اینڈومنٹ جسے کہتے ہیں اوقاف، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا اور یہ چیز وقف ہے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ ادھر کی جگہ ہم خرید لیں اور یہ بازو کی جگہ خرید لیں اور اتنا کشادہ کر دیں کہ 100 50 آدمی اعتکاف میں بیٹھے، اتنے سارے باتھ روم ہوں، کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، ساروں کے لیے کمپارٹمنٹ بنائے جائیں اور عجیب سما ہو. اس کی نیت میرے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ ہر نیت کو پورا کرنے والا ہے. آپ بھی اس کے لیے جدوجہد کریں، کوشش کریں، اس لیے کہ آپ بھی اس کے ایک فرد ہیں اور آپ اس کے لیے محنت کر سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی ترقی کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا، مجھے تو بڑا تعجب ہوا. کہا کہ ہمارے صدر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ کپڑے دیں گے، پیسے دیں گے، لیکن کوئی بندہ ہے کہ اعتکاف کو بیٹھنے کو راضی نہیں ہے. بولا کہ ساری مسجد خالی پڑی. ایسے بھی عجیب عادتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہماری مسجد آباد ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. محسنین کو، واقف کو جس نے وقف کیا، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کار خیر میں پورا حصے دار بنے، پورے شراکت دار بنے. اللہ نے دولت دے رکھی ہے تو اس کے نام سے وقف کر دیں کہ وہاں کی آمدنی اس کے لیے وقف ہوگی، جیسے لوگ وقف کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی زمین وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو کہتے ہیں کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں مخصوص رات میں جاگا جاتا ہے، ساری راتیں جاگے نہیں جاتی. تو اس کے لیے دلیل چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ 27ویں طاق رات ہی لیلۃ القدر ہے تو آپ کو دلیل دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری طاق راتوں میں. اگر کوئی صرف ایک رات خاص کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل لانا پڑے گا. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ رہے تھے. عبادہ بن صامت صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کب ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا. اور اتنے میں کیا ہوا، فتلاحا رجلان من المسلمین، 2 آدمی آپس میں جھگڑنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کو تصفیہ کرنے میں لگ گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ ذہن سے نکال دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے میں تو آ رہا تھا کہ تم کو بتاؤں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے. تمہارے اختلاف نے، جھگڑے نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو چھین لیا، اس نعمت کو چھین دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ، اچھا ہے، بہت ممکن ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے. لیلۃ القدر کی رات کب ہے یہ نہ معلوم ہونا تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شاید اللہ کی مصلحت جسے اللہ تعالیٰ نے نیک ارادہ اسی میں چاہا کہ ہم کو لیلۃ القدر کون سی رات ہے نہ معلوم ہو، اور اسی نامعلوم ہونے کا نتیجہ ہے کہ ساری راتیں ہم جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. آج کے اس درس میں 2-3 باتیں میرے ساتھ اہم ہیں جو بطور سوال ہمارے معتکفین کی طرف سے اور عورتوں کی طرف سے بھی سوالات کی ہمارے پاس آتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک تو اس رات کی مختصر سی فضیلت تھی، اور سوال کرنے والے اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات کب سے شروع ہوتی ہے، کب سے شروع ہوتی ہے. عام مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ 10 بجے نماز ہوتی ہے، 10:30 بجے عشاء کی نماز شروع ہوتی ہے. شیخ صالح الفوزان، ان سے پوچھا گیا کہ
ہمارے پاس رات شروع ہوتی ہے سورج غروب ہونے سے لے کر اور ختم ہوتی ہے کہا کہ سورج طلوع ہونے تک. تو کہا کہ کیا بالکل لیلۃ القدر کی رات بھی ایسے ہی ہوتی ہے؟ تو شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ بالکل لیلۃ القدر کی رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے. اگر عشاء کی نماز 8:30 10:30 بجے رکھ لے، بولا کہ رات جاگنا ہے، لوگوں کو جگانا ہے، اس چکر میں وہ لوگ 10:30 بجے رکھ لیتے ہیں. تو اگر اس سے پہلے اگر لیلۃ القدر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی وقت شروع ہو جاتا ہے، تو بہت سارے کو نہیں، ہم لوگ نہاتے دھوتے تیاری کرتے اور 8 بجے اور 9 بجے جاتے ہیں. کہا کہ یہ ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں. آپ کا نہانا بھی عبادت میں شامل ہے. آپ اس لیے نہا رہے ہیں کہ آپ عبادت کے لیے جائیں گے. آپ کا کھانا بھی بطور عبادت ہے. آپ اس لیے کھا رہے ہیں کہ آپ کا جسم مقوی ہو، آپ کے جسم میں طاقت آئے تاکہ بہت دیر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکیں. یہ ساری کی چیزیں عبادت میں ہیں. یہ ساری چیزیں عبادت میں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی رات بھی سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے. اس وقت کو ضائع نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں اور اس کا اہتمام کریں. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سلف تھے، ان کے پاس تھا الغسل بین العشاءین، یعنی مغرب لیلۃ القدر کی جب راتیں آتی، آخری تاخرات آتا، عشاء اور مغرب کے بیچ میں غسل کرتے تھے. اچھے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے. بعض نے تو 1000 درہم کا جوڑا خریدا تھا، بولا کہ خالی صرف تاخراتوں میں پہنیں گے، اچھے عمدہ لباس کے ساتھ. بولا کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، اچھے نئے کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں کے لیے خاص اہتمام ہونا چاہیے. اچھے کپڑے پہن کر، اچھے غسل کر کے، پاک و صاف ہو کر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اس لیلۃ القدر کو تلاش کر رہے ہیں، شب قدر کی نعمتوں کو تلاش کرنے آئے ہیں. اور جس کی کہا کہ وہ 80 پر 3 سال 4 مہینے کی کہا کہ عبادت سے بڑھ کر جو ہے کہا کہ وہ چیز ہم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شب قدر کی تلاش ہے جس کی جستجو میں ہم لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ثواب عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک سوال جو بار بار ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جب ہم نمازوں میں ہوتے ہیں تو بہت سارے ہیں جن کو نمازیں نہیں آتی ہیں یا دعائیں نہیں یاد ہوتی ہیں، تو کیا وہ لوگ عربی کے علاوہ دوسرے زبانوں میں بھی دعا کر لے سکتے ہیں؟ تشہد کی دعا ہے. تو آپ اچھی طرح جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں لا استطيع ان اخذ شيئا من القرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سے کچھ یاد نہیں ہوتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ بولیں گے نماز میں یہ پڑھو وہ پڑھو، مجھے نہیں آتا، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم کو کچھ یاد نہیں ہوتا تو ایسا کرو، یہ سارے تسبیح پڑھتے رہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لیکن اگر کوئی پڑھنے والا ہے، اگر وہ یاد کر سکتا ہے تو اچھی طرح یاد رکھ لیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. آپ دوسری دعائیں بھلا کیسے بھی کر لیں، لیکن سورہ فاتحہ تو آپ کو بالکل پڑھنا ہی ہے. کسی بھی صورت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اگر کم از کم اتنا جاننے والا ہو جو سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہو. اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ بہت ساری صورتیں اسے یاد ہیں تو وہ ان نمازوں میں پڑھے گا. کہا کہ اگر کوئی دعا نہیں جانتا، دعائے معصورہ نہیں جانتا یا اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے، تو کہا کہ عاجز آدمی کے لیے جو کچھ نہیں جانتا اس کے لیے بتایا گیا کہ وہ یاد کر سکتا ہے. لیکن ہم کہیں آپ اب کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی آپ کو پروموشن دینا چاہتی ہے، ترقی دینا چاہتی ہے، آپ ایسے بہت ساری صلاحیتیں سیکھ لیتے ہیں جو آپ کو آتے نہیں تھے. آپ کمپیوٹر میں بہت سارے پروگرام نہیں جانتے تھے، کمپنی شرط لگاتی ہے کہ جب تک یہ سارے پروگرام آپ نہیں کریں گے آپ کو پروموشن نہیں ملے گا، تو آپ سیکھ لیتے ہیں. اللہ سے بات کرنے کے لیے دعائیں سیکھنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں دے رکھی ہیں. آپ کے موبائل فون میں سارے ایپ آتے ہیں جس میں دعائیں ہوتی ہیں. آپ جب تک دعائیں یاد نہیں کریں گے اللہ سے مناجات کیسے کریں گے؟
اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ مجھ سے مانگو تضرعا وخفیہ، ہلکی آواز میں گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو دعاؤں کا سیکھنا ضروری ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے. اور اپنے زبان میں دعا کرنا اس آدمی کے لیے ہے جو بالکل عاجز ہو، جو بالکل دعا نہیں کر سکتا ہو، اس آدمی کے لیے ہے. اور آدمی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ پڑھے. اور ایک اہم مسئلہ جو ہر سال ہمارے ساتھ آتا ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، آج کی اس مجلس میں ہم اس پر فیصلہ کن بحث کریں گے کہ یہ کیا ہے، اور وہ چیز ہے صلاۃ التسبیح. ہاں جانتے ہیں صلاۃ التسبیح، یہ ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، اور یہ ہمارے پاس بہت کنفیوژن والی بات ہے کہ اس کا ہم کیا کریں. صلاۃ التسبیح کیا واقعی یہ چیز ہے؟ تو آپ کو ہمارے پاس یہ 15 منٹ کا وقت ہے، اس میں ہم آپ کو فتویٰ اسٹینڈنگ کمیٹی یا وہ علماء ہندوستان کے علماء مولانا عبید اللہ محدث مبارک پوری، عبد الرحمن محدث مبارک پوری، یہ سارے ہیں جنہوں نے اس حدیث پر بحث کی ہے. سب سے پہلے ہم حدیث سن لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ کہا کہ ان سے ابن عباس، ان سے کہا کہ اے عباس کے بیٹے سنو، کہا یا اماں، اے میرے چاچا سنو. کہتے ہیں کہ الا اعطی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابن عباس یا اماں. یہ حدیث جو ابن عباس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا اماں، اے میرے چاچا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، الا اعطی، کیا میں تم کو نہ دوں، الا امنح، کیا میں تم کو نہ دوں. یعنی ایک ہی چیز کو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں ہیں. الا افعل بک 10 خصال اذا انت فعلت ذلك، کہا کہ 10 باتیں ایسی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غفر اللہ ذنبک. پہلی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہمارے گناہوں کی بخشش سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں زندگی بھر ہم جو گناہ لے کر گھومتے ہیں وہ گناہ مٹا دیے جائیں. ہم دنیا سے مر جاتے ہیں، مٹی میں دفن کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ زندہ رہتے ہیں. ہمارے گناہ نہیں مرتے. جو کرتوتے ہم کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بھلے ہم خبر میں چل جائیں لیکن وہ گمراہ لوگ زمین پر زندہ رہتے ہیں. ہماری وہ گناہوں کی کارستانیاں زمین پر زندہ رہتے ہیں. میری اور آپ کی تمنا یہ ہے کہ ہمارے گناہ مٹا دیے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پہلے اور آخر اور پرانے نئے یہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. اور وہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے جس کو تم نے جان بوجھ کر کیا، انجانے میں کیا، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چھپ کر کیا، لوگوں کے سامنے کیا، یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بولا کہ بڑی بات ہے، بہت بڑا اجر ہے. بولا کہ یہ کیسے؟ بولا کہ 4 رکعت آپ نماز پڑھ لیں. 4 رکعت آپ نماز پڑھ لیں. وہ 4 رکعت کیسے ہوں گے؟ پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھیں. آپ طریقے کو غور سے سنیں کہ یہ طریقہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں ہے، کہا کہ 4 رکعت آپ پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کہا سبحان اللہ، تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرہ، 15 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے. پہلی رکعت میں کھڑے ہو کر ہی یہ سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی جو دعا ہے 3 مرتبہ کم از کم، یا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، یا کم از کم 1 مرتبہ تو آدمی ہے سبحان رب العظیم. اس کے بعد پھر آپ پڑھیں گے 10 مرتبہ یہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر رکوع سے سر اٹھایا اور پھر آپ نے پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر سجدے میں گئے، پھر 3 مرتبہ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم پڑھا، اور پھر یہ تسبیح پڑھی 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سجدے سے سر اٹھایا تو پھر
رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وسددنی، جو بھی پڑھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان پڑھ لیا، پھر اس کو پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ، اور پھر کہتے ہیں پھر سجدے میں گئے، کہا کہ یہ 2 سجدوں میں، اور پھر سجدے سے اٹھا تو پوری ایک رکعت ہوئی، تو کہا کہ ایک رکعت، تو ایک رکعت میں تقریباً 75 ٹائمز، ہاں تو پورے 4 رکعت میں کہا کہ 300 ٹائمز ہو گئے، 300 ٹائمز سے تسبیح ہو گئی۔ اور صلاۃ التسبیح کی خاصیت یہ بتائی گئی کہ اس میں تشہد نہیں، 2 رکعت کے بعد جو تشہد بیٹھتے ہیں وہ تشہد نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صلاۃ التسبیح کی کیفیت تھی 75 into 4، کہا کہ یہ 300 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا، طریقہ بتلانے کے بعد کہا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر دن میں 1 بار یہ نماز پڑھو، اگر ایک دن میں نہ ہو سکے تو ہر جمعہ ویک میں 1 ہفتے میں 1 بار پڑھو، اگر ہر جمعے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھو، اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار پڑھو، اگر سال میں 1 بار نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 بار پڑھو۔ یہ ہے صلاۃ التسبیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بڑے پیار سے ساری کیفیت بتا دی۔ اب اس بات کو لے کر علماء میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا۔ اب علماء نے کہا کہ اس حدیث میں جو نماز کی کیفیت ہے، جو طریقہ ہے، عام طریقے سے ہٹ کر ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور کسی نے کہا کہ حسن لغیرہ، حدیث کے مراتب میں کہا کہ حسن لغیرہ ہے، کسی نے کہا کہ منکر ہے، کسی نے کہا بدعت ہے، کسی نے کہا سنت ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے، شیخ صالح العثیمین ابن عثیمین کہتے ہیں الاصل فی العبادات الحظر، عبادات میں اصل یہ ہے کہ آپ رک جائیں جب تک دلیل نہ ہو، دلیل ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو دلیلیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح نہیں۔ صلاۃ التسبیح کے لیے جو دلیلیں آتی ہیں وہ ساری دلیلیں مسترب ہیں، صحیح نہیں، اور اس حدیث میں اضطراب ہے، اور کسی امام نے اس حدیث کو صحیح نہیں بتایا ہے، اور اس کہا انہ لو كانت هذه الصلاة مشروعة لنقلت الامة، اگر یہ نماز واقعی شریعت میں ہوتی، مشروع ہوتی، تو امت کے لوگ اسے منقول ہمارے پاس کرتے، جیسے صلاۃ الکسوف، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث میں علت بیان کی، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے پاس حدیث صحیح ہے، اور بعض علماء کے پاس جو ہندوستان کے محدثین ہیں، مولانا عبید اللہ محدث مبارک پوری، اور اسی طرح دوسرے جو علماء ہیں مولانا عبد الرحمن تحفۃ الحوزی کے محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اور آدمی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ حدیث، پہلے تو حدیث کی سند صحیح نہیں، اور نماز کا طریقہ بھی ایسا ہے کہ جس میں اضطراب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ سمجھتے سمجھتے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مشکل نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو آسان کیا، اور بہت ساری مرتبہ تو ایسا ہوا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر آ کر اپنے محلے میں نماز پڑھاتے تھے، اور لمبی لمبی نماز پڑھاتے، تو ایک صاحب پیچھے سے نکل کر چلے گئے، بولا کہ اتنی بڑی نماز میں نہیں پڑھتا، پیچھے سے نکل کے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا معاذ، اے معاذ، کیا تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو؟ فتنہ پھیلانا چاہتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہا کہ پیچھے تمہارے پیچھے ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو ایسا کرو کہ ذرا نماز کو مختصر کیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ اتنی لمبی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ہمارے ہاں جو فتوے دیکھے جاتے ہیں، جو اصل جو ہوتا ہے، ہم عام طور سے فتووں کو سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی، اسی کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں۔ فتویٰ کمیٹی کا فتویٰ یہ ہے صلاۃ التسبیح بدعہ، جس میں شیخ بن باز اور دوسرے علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
تسبیح کی نماز بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ کہا وحدیثها لیس هو ثابت، اس سلسلے میں جو اتنی لمبی جو حدیث ہے وہ ثابت نہیں ہے، بل ہوا منکر، کہا کہ یہ منکر ہے اور یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ اتنی مرتبہ ہاں طریقہ تو یہ ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ویسے تو چاند سورج گرہن کی نماز بھی مختلف ہے، 2 رکوع ہیں، اس میں بھی 1 رکعت میں 2 رکوع ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی نماز بھی مختلف ہے، لیکن چونکہ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، میں ان تمام لوگوں سے جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں، میں اسلام جذبات کا خیال رکھتا ہے. خاص کر میں آپ کو بتاؤں دعائے قنوت کا مسئلہ ہے، جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت پڑھی اتنا بس، بولا نہیں مزہ ملتا، ارے ہر مزہ ملتا، یہی تو بدعت کی جڑ ہے. کہا کہ ہر چیز جو بولے نہیں اچھا لگتا، اللہ کے اگر واقعی اچھا لگتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی دعا کرتے، اتنی لمبی دعا کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کیا اسی میں برکت ہے، وہی چیز قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے اتنی لمبی. اور دعا بھی تو ایسی ہونی چاہیے کہ دعا کرے تو آدمی کو ایک طرح کا لطف آئے، اللہ سے مانگ رہا ہے. آپ اتنا لمبا کر رہے ہیں کہ ہاتھ دکھنے لگے ہیں اور آدمی تڑپ رہا ہے کہ اللہ یہ دعا کب ختم ہوگی، تب اس کے دل سے کیا نکلے گا؟ بلا کہ آدمی کم از کم اتنا دعا کرے جتنا سنت سے ثابت ہے، جتنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. بلا نہیں اچھا ہے، ہر چیز جو اچھی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ پھر محمد الرسول اللہ بھی بولو، مجھے بھی اچھا لگتا ہے، بلا کہ نہیں بولوں گا. جتنی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہم اتنا ہی بولیں گے. سنت میں بڑی برکت ہے. ہاں اگر آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ الگ تنہائی میں بیٹھے ہیں، دعا کیجیے، لمبی دعا کیجیے، بیٹھ جائیے سجدے میں اتنی لمبی دعا کیجیے، اور مغرب کے بعد سجدہ کیجیے، عشاء کے اذان کو سر اٹھائیے، کوئی پریشانی نہیں. آپ اگر تنہا ہیں اللہ سے دعا کیجیے، کوئی حرج نہیں. لیکن جب جماعت کے ساتھ ہیں، ساری جماعت آپ کے ساتھ ہے، تو آپ سنت کا لحاظ رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے وہی کہا، اے معاذ کیا تم نے یہ کر رکھا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مجھے خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان حدیثوں پر عمل کریں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایسی چیز ہے جو دل کا سکون ہے، ہر شخص پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وہ نمازیں پڑھیں جو سنت سے ثابت ہیں، جس کا اجر بہت زیادہ لگتا ہے. تو میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں، آپ اعتکاف میں ہیں تو کیسی کیسی چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیسا بڑا اجر آپ حاصل کر سکتے ہیں. جیسے کہا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ، اذان سن رہے ہیں اور آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، تو کہا کہ اس کا اجر کتنا ملے گا؟ تو کہا وحلت له الشفاعة يوم القيامة، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. صرف اذان کی بات کی دعا آپ نے پڑھ لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے حقدار آپ ہو گئے. ارے کتنا بڑا اجر ہے. کتنی اذانیں دن میں 5 مرتبہ اذانیں ہوتی ہیں، کتنی اذانوں پر آپ دعا پڑھتے ہیں، کتنی اذانوں کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں؟ ہمارے بچوں سے پوچھئے، بولیں گے ارے اذان کب ہوئی پتا تب نہ دعا پڑھیں، ہم کو کیا پتا کہ اذان کب ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما منکم من احد ان یتوضا، کوئی بھی آدمی جب وضو بنا لیتا ہے، اچھی طرح وضو کر لیتا ہے، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، بس اتنی بات اس نے کیا، وضو بنا لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا، کیا ہوگا؟ کہا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے. ارے اذان کی بعد دعا پڑی تو سفارش مل گئی، وضو کے بعد دعا پڑے تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے، اور کیا چاہیے؟ جس دروازے سے چاہے آپ داخل ہو سکتے ہیں. اور کہا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، جو شخص وضو کر لیا، اچھا وضو کر لیا، اس کے گناہ اس کے ناخن کے نیچے سے جھڑنے لگے، ساری خطائیں
سارے گناہ اس کے ناخن کے نیچے سے جھڑنے لگے. اور کہتے ہیں من راح الى مسجد الجماعہ فخطوۃ تمحو سیئہ وخطوۃ تکتب له حسنہ ذاہبا وراجعا. جو شخص مسجد کے لیے جاتا ہے، جاتے ہوئے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ اس کا مٹا دیا جاتا ہے، جاتے ہوئے آتے ہوئے. اللہ، کیا کیا نیکیاں ہیں! دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ معمولی چیزیں ہیں. اور کہا من اغتسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن غسل کر لے، واغتسل ثم بکر، اور پہلے مسجد میں آ جائے، وابتکر ومشا ولم یرکب، اور چل کر جائے، سوار نہ ہو، ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھ جائے، فاستمع، امام کا خطبہ سنے، ولم یلق، اور ایسے ویسے کام نہ کرے، کسی کو ڈسٹرب نہ کرے، کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ، ہر قدم پر ایک برس کی نیکی اس کے حق میں لکھی جائے گی. ایک قدم پر 1 سال کا اجر لکھا جائے گا. اجر صیامہا وقیامہا، یعنی روزہ رکھنے کا اجر اور قیام اللیل کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لکھیں گے. یہ اجر ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. اور کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم اعتکاف میں ہیں، رمضان میں ہیں، ہم اعتکاف کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو رمضان کے بعد اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الاوابین، ساری چیزیں ایک ہیں، وقت کے حساب سے نام بدلتا ہے. آپ پہلے پڑھ لیں اشراق کی نماز، تھوڑا ٹائم ہٹا کر پڑھیں چاشت کی نماز، اور تو کہا صلاۃ، ساری چیزیں ایک ہیں. اور اس کا اجر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جب بھی آپ صبح کرتے ہیں آپ کے ہر جوڑ پر صدقہ لکھا ہوتا ہے. یہ جو جتنے جوڑ ہیں باڈی میں، جوائنٹس ہیں، ہر جوائنٹ پر صدقہ لکھا ہوتا ہے. اور جب وہ 2 رکعت آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہا کہ یہ سارے جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اب جوڑوں میں درد نہیں ہوتا، خاص کر جو گھٹنے کے درد والے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ صلاۃ الضحیٰ پڑھیے، آپ صلاۃ الضحیٰ پڑھیے، اشراق کی نماز پڑھیے، وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو اور مجھے شفا دے گا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو صدقہ ہے. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو صدقہ ہے. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صدقہ، نیکی کا حکم دیتے ہیں تو صدقہ ہے. برائی سے کسی کو روکتے ہیں تو صدقہ ہے. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَيْنِ تَرْكَعُهُمَا، کہا کہ ان تمام چیزوں سے یہ 2 رکعت کافی ہو جاتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں اشراق کی نماز. وہ 2 رکعت پڑھ لیں تو ساری چیزوں سے یہ ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیے کیسے کیسے اجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا. الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلی، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ آپ کے لیے. کب تک؟ ما دام فی مصلی، جب آپ اس جگہ بیٹھے رہیں جہاں نماز پڑھتے ہیں. جب تک آپ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھے رہے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور کہا والذی صلی فی ما لم، جب تک آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں، جب تک وضو نہ ٹوٹ جائے، کسی سے بات چیت نہ کریں، اللہم اغفر لہ، فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے، اس بندے کو بخش دے. فرشتے اگر آپ کو دعا کریں تو اللہ قبول نہیں کریں گے کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، یا اللہ اس پر رحم فرما، اس بندے پر رحم فرما. لا یزال احدکم فی صلاۃ ما كانت الصلاۃ تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاۃ، کہا کہ جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا وہ نماز میں ہے. تو کہا کہ یہ نیکیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی معمولی کام پر دیتے ہیں. کہا من صلی العشاء فی جماعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، آدھی رات نماز پڑھنے کا ثواب اسے ملے گا. وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، جو شخص صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھے گا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ، ساری رات نماز پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس عشاء پڑھتے رہیں، فجر پڑھتے رہیں اور تہجد نہ پڑھیں، نہیں. اسی لیے بعض صحابہ سلف جو تھے اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ کم از کم رات میں 2 رکعت ہی سے ہی پڑھا کرو. چھوٹے بچوں سے 2 رکعت ہی سے ہی تہجد کی نماز پڑھاتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا بڑا ذریعہ ہے. اور دیکھیے من صلی فی یوم ولیلہ،
کتنے لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں سنتوں کی پابندی نہیں کرتے. چلو ہم بولتے ہیں کہ یہ اتنے نفلیں اتنے زیادہ نہیں، کم از کم 12 رکعت سنت، جو دن میں 12 رکعت سنت ہے، کم از کم 12 رکعت سنت کی تو پابندی ہونی چاہیے. ہم مغرب کی نماز میں دیکھتے ہیں جیسی نماز ختم ہوتی ایک جم غفیر باہر چلا جاتا ہے. بولا کہ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے پاس فرض کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی فی یوم ولیلہ 12 رکعہ، جو شخص 12 رکعت دن اور رات میں پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بنائیں گے. صرف ایک دن کی سنتوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بناتے ہیں. اب اگر کوئی پوچھے میں 80 سال جیتا ہوں تو 80 سال کے اتنے دن میرے لیے گھر بنیں گے؟ اللہ کے پاس کون سا مشکل ہے؟ آپ کے پاس مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم آگے یہ ساری حدیث اس لیے بتا رہا ہوں، ابھی عمل کا موقع ہے، عمل کا موقع ہے. چند دن رہ گئے ہیں، آپ عمل کیجئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے آپ کی زندگی میں خیرات اور برکات بتاتے ہیں. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا. اللہ کہتے ہیں کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے باغیچوں کی اس آدمی کے لیے جو دکھاوا چھوڑ دے، لوگوں کے سامنے دکھاوا چھوڑ دے. وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، اور کہتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، اور میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر کی اس آدمی کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور جنت کے اوپر حصے میں ایک میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں، گھر کی بشارت دیتا ہوں اس آدمی کے لیے جو اچھے اخلاق والا. عبادتیں تو اچھی ہیں ماشاءاللہ، ہم عبادتوں میں پختہ ہیں، لیکن اخلاق بھی ہمارے اچھے ہونے چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز فحش اور منکر سے لوگوں کو روک دیتی ہے. کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی تھوڑا سا عمل بڑا سا اجر، چھوٹے چھوٹے اعمال بڑے بڑے اجر. کچھ باتیں انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.